پیر کے روز مزاج اقدس نے آخری بار سنبھالا لیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پردہ اٹھا کر صحابہ کی جماعت کو آخری مرتبہ دیکھا اور مسکرائے، اور اس کے بعد چند ہی لمحوں میں اللہم الرفیق العلی، اللہم الرفیق العلی، اللہم الرفیق العلی یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھے حی و قیوم سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم ناظرین، عزیز ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس گھڑی کا بیان کرنا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کی گھڑی ہے۔ ماہ سفر سن 11 ہجری میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ لگا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز اسی عالم میں شہدائے احد کے لیے سرو سجود ہو کر کے دعا فرمائی تھی، اور پھر بعد میں اپنے اصحاب کار رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا، لوگوں میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور خدا کے سامنے تمہارے متعلق شہادت دینے والا ہوں۔ واللہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سلطنتوں کے خزانوں کی کنجیاں تفویض کر دی گئی، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ڈر یہ ہے دنیاوی مفاد کی کشمکش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آدھی رات کو بقیع کے قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، ہم بھی جلد ہی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ پھر ایک روز بطور خاص رفقائے جماعت کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمایا، مرحبا اے مسلمانوں، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے، تمہاری شکستہ دلی دور کرے، تمہیں رزق دے، تمہاری مدد کرے، تمہیں عروج بخشے، تمہیں بامن و امان رکھے۔ میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور تم کو اللہ ہی کے نگرانی میں سونپتا ہوں، تم کو اسی سے ڈراتا ہوں، کیونکہ میں کھلا کھلا متنبہ کرنے والا ہوں۔ دیکھو، اللہ کی بستیوں میں اس کے بندوں کے درمیان تکبر اور سرکشی کی روش اختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں فرمایا ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں سرکشی اور فساد کو پسند نہیں کرتے، اور عاقبت کی کامیابی تو ہے ہی متقین کے لیے۔ سلام ہو تم سب پر اور ان سارے لوگوں پر جو اسلام قبول کر کے میری بیعت میں داخل ہو جائیں۔ بقیع کے قبرستان سے واپسی پر ہی ہلکا ہلکا درد شروع ہوا۔ پھر سفر کی 29ویں تاریخ کو ایک جنازے میں ساتھ جاتے ہوئے طبیعت کی خرابی شدت اختیار کر گئی۔ مرض کے ابتدائی حملے کے دوران میں 11 روز تک مسجد میں تشریف لا کر خود ہی نماز کی امامت فرماتے رہے۔ شدت مرض میں جب اضافہ ہو گیا تو صاحب فراش ہونے سے پہلے دیگر ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ کر کے آرام فرمانے لگے۔ بہت ہی نازک حالات تھے ناظرین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام سے گزرے۔ غزوہ موتا معرکے پیش آنے تھے، اور جب یہ خبر ملی کہ ہرقل ایک بہت بڑی فوج لے کر جنگی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اینٹیسپیشن کے ساتھ میں کہ ہرقل کا حملہ متوقع ہے، بذات خود لشکر اسلام کو تیار ہونے کی تاکید فرمائی، اور اپنے ہاتھوں سے اس فوج کی قیادت
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ کچھ اکابر صحابہ نے، جن کی تعداد 2 سے 3 ہی آتی ہے، اس بات پر اعتراض کیا کہ ایک ایسی فوج جس کے اندر میں مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اس فوج کی قیادت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سونپی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ باتیں پہنچی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی شدید علالت کے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اصحاب کے درمیان میں آئے، اور جو مختصر سا خطبہ آپ نے اس وقت دیا اس کے الفاظ یہ ہیں: مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسامہ کے متعلق ایسی اور ایسی باتیں کہی، اس سے پہلے بھی جب اس کے باپ کو امیر مقرر کیا گیا تھا تب بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا، حالانکہ خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کا اہل ہے۔ وہ زید بن حارثہ ہم کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد اپنے ایام علالت میں وفات سے قریب 5 روز پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، طبیعت کچھ سنبھلی تو سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے، اور اپنے مقصد کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے جو بات کہی کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کے قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم ایسا نہ کرنا، میری قبر کو میرے بعد سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس گروہ پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب مقدر ہوا جس نے قبور انبیاء کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، دیکھو میں نے بات پہنچا دی، یا اللہ تو خود اس کا گواہ ہے۔ پھر نماز پڑھائی، اور نماز فرمانے کے بعد میں کہا، میں تم کو انصار کے حق میں تاکید کرتا ہوں، یہ لوگ میرے جسم کے پیرہن اور میرے لیے زیادہ راہ ہیں، انہوں نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری ادا کر دی، اور اب تم پر ان کے حقوق باقی ہیں۔ دوسرے لوگ پھیلیں گے اور یہ جہاں کے تہاں رہ جائیں گے، ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کی قدر کرنا اور لغزش کرنے والوں کے ساتھ درگزر فرمانا۔ خدا نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا و ما فیہا کو قبول کرے اور چاہے تو کچھ اور قبول کر لے۔ جو خدا کی بارگاہ میں ہے تو اس بندے نے وہی کچھ منتخب کر لیا جو اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہے۔ ایام آخر کی گفتگوؤں کے اندر میں رخصتی کا رنگ، دنیا فانی سے رحلت فرما جانے والا رنگ غالب طور پر نظر آتا تھا، لیکن اس خطبے کے اندر میں ایک صریح اشارہ اس بات کا موجود تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رفیق اعلیٰ سے بس ملنے ہی والے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارے کو پا گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ نماز کی جماعت میں شرکت سے جب معذوری ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ لوگوں کے درمیان میں اضطراب بڑھتا گیا، لوگ آپ کے حجرے کے قریب سے گزرتے اور جاننا چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اطمینان دلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل ابن عباس کے کاندھوں کا سہارا لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آئے، اور ممبر کے نچلے زینے پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ میں خدا سے ملنے والا ہوں اور تم بھی خدا سے ملنے والے ہو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بھلائی کرو، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین آپس میں حسن سلوک کریں۔ پھر سورہ عصر پڑھ کر فرمایا، تمام معاملات خدا کے حکم سے چلتے ہیں، جس کام میں تاخیر ہو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، کسی کی عجلت پسندی کی وجہ سے خدا جلدی نہیں کرتا۔ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ بھلائی کرو، انہوں نے تم سے پہلے مدینے کو اپنا وطن بنایا اور ایمان کو اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ کیا انہوں نے پھلوں میں تم کو شریک نہیں بنایا؟ کیا انہوں نے تمہاری خاطر اپنے مکانوں میں وسعت نہیں پیدا کی؟
کیا انہوں نے باوجود احتیاج کے تم کو اپنے آپ پر ترجیح نہ دی؟ دیکھو اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دو، سنو کہ میں پہلے جاتا ہوں اور تم مجھ سے آ ملو گے، حوض کوثر پر ملاقات کا وعدہ ہے۔ پیر کے روز مزاج اقدس نے آخری بار سنبھالا لیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پردہ اٹھا کر صحابہ کی جماعت کو آخری مرتبہ دیکھا اور مسکرائے، اور اس کے بعد چند ہی لمحوں میں اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی، یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھے حی قیوم سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کے سب خدا ہی کی مملوک ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہونی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔